بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین طیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج کی خاص خبریں. آج پورے دن پولیٹیکلی سرگرم رہے. زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ یہ گیم اس وقت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور پرویز الہی اگر چیف منسٹر پنجاب کے لیے کینڈیڈیٹ نامینیٹ ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی صورت میں اس کو جیتنے نہیں دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے اپنے کینڈیڈیٹس کو, اپنے ایم این ایز کو یہ ڈائریکٹیوز دی ہیں کہ جس دن عدم اعتماد کی تحریک ہوگی اس دن کوئی بھی اسمبلی نہیں آئے گا, ادروائز اس کے خلاف 63A کے تحت کارروائی ہوگی. ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے اور اس وقت ہو کیا رہا ہے اور کون یہ گیم پلٹے گا, اس وقت جو مرکز نگاہ ہے سب کی وہ ایم کیو ایم ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ کس کے پلڑے میں جاتا ہے وہ موسٹ پروبیبلی جیتے گی. لیکن حکومت اپوزیشن کا یہ کلیم ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل ہے. خلیل احمد ننیتال والے صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, چیئرمین ہیں میڈیکیم گروپ آف کمپنیز, ایک لیڈنگ بزنس مین ہے, سینئر اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ سردار عبدالرحیم صاحب ہیں جو جی ڈی اے کے سینئر رہنما ہیں, ایک بزنس لیڈر ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ سردار نزاکت صاحب ہیں جو سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے صابر قائم خانی صاحب جو ایم این اے ہیں پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے نصرت واحد صاحبہ جو ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی سینئر رہنما. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیل داس کوہستانی صاحب جوائن کریں گے جو جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, ایم این اے ہیں. سب سے پہلے خلیل صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا. یہ سب کچھ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس کا جو خاص طور پہ جو مرکز نگاہ اس وقت سب لوگوں کا ہے وہ خط ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کو ایک خط آیا ہے, جو تھریٹ آیا ہے. کیا انٹرنیشنل, آپ ایک لیڈنگ بزنس مین ہیں, دنیا میں گھومتے رہتے ہیں, کیا نارمس یہ کہتے ہیں کہ ایسی تھریٹ بھی ان رائٹنگ میں آ سکتی ہے؟ صحیح, یہ سیاست میں تو سب کچھ آ سکتی ہے. ایک صحیح مریم نواز صاحب نے تو خط پڑھ کے بھی قوم کو سنا دیا. اچھا جی, تو ہم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں, اور پورے باضابطہ طور پہ جی یہ اور پورا اخبار میں بھی چھپ گیا ہے. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ اس دن قوم جو تھی وہ ان کی سرپرائز سننے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. وہ کیا سرپرائز دیں گے. ٹھیک. غالباً وہ بزدار صاحب کو شاید اس دن اعلان کرنے والے تھے لیکن ان کو اب ادھر سے کلیئر نہیں ملی تھی ہمارے خیال سے چودھری برادران سے, کیونکہ چودھری برادران منڈی کے حساب سے آ رہے تھے جا رہے تھے تو ریٹ لگ رہے تھے. تو آخر میں انہوں نے پتے کھولے. جیسے زرداری صاحب نے کہا جی ہم نے تو ان سے بات طے کر لی تھی, لیکن سیاست میں کوئی چیز آخر نہیں ہوتی. ہاں, جس دن آپ ووٹ دے کر آئیں گے اس دن کے 1 منٹ پہلے تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہونے والا ہے. آج زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ رات کو 12 بجے مجھے مبارک دینے آئے تھے اور صبح دیکھا تو کہیں اور بس وہ تو سیاست ہے نا. آپ کو بھاؤ زیادہ مل گیا نیچے, اور پھر ترین صاحب پھر شاید پیپلز پارٹی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. ان کی اس میں ترین صاحب کے لیے یہ زیادہ بہتر تھے چودھری برادران, کیونکہ ان سے پرانے تعلقات ہیں. تو انہوں نے یہ بہتر محسوس کیا کہ یہ ان کے ساتھ ہماری گزر ہو سکتی ہے پنجاب میں, شاید پیپلز پارٹی کی اور نواز شریف سے نہیں ہو سکتی. لیکن ابھی تک پتے کھلے نہیں ہیں. رائٹ سر. سردار رحیم صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت جی ڈی اے کہاں کھڑا ہوا ہے جن کا فوکس سندھ میں ہے آپ کا خاص طور پہ, اور اگر یہ عدم اعتماد تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور وزیر اعظم صاحب ہٹ جاتے ہیں اور دوسرے آ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس سے پہلے آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں دوں. میں خط کی بات کر رہا ہوں. سر یہ خط بازار میں آ کے لہرانا یا جلسے میں آ کے لہرانا کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک بات. آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جب کو ہو رہا تھا اس سے 2 دن پہلے جی امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا وانس, ان کا خط راجہ بازار پنڈی میں لہرایا تھا. اور وہیں سے ساری سمجھیں کہ جو سیاست تھی اس کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ بھٹو صاحب کو کون ہٹانا چاہ رہا ہے اصل میں. ٹھیک.
تو یہ خط لہرا کے میرے خیال وہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ بیرونی طاقتیں ہیں جو کہ عمران خان کو پرائم منسٹر نہیں دیکھنا چاہ رہی ہیں. تو بہرحال اس کا بھی اثر لوگوں کے ذہن میں پہلے سے بھی کوئی باتیں ہیں نا, لیکن وہ اس کو ڈائی کاسٹ کیا گیا ہے. اور آج کل عمران خان صاحب بھٹو صاحب کا ذکر بھی بہت کر رہے ہیں. جی ہاں ماشاء اللہ. تو لوگوں پہ ذہن پہ اثر تو پڑتا ہے اس کا نا, تو اس کی افادیت تو ہے اور انہوں نے اس کا پورا جو ہے فائدہ اٹھایا. اب وہ خط کے کنٹینٹس کیا ہیں, ظاہر ہے آپ نے جیسا کہا یہ ڈپلومیسی میں اس طرح سے خط تو نہیں لکھے جاتے, اگر لکھے بھی گئے ہوں گے تو وہ اس طرح سے کھل کے بات تو نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن آج اس پہ بہت زیادہ ڈسکس بھی ہوا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے ایڈوائزرس کو اس پہ کانفیڈنس پہ بھی لیا ہے اور وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور اس میں نواز شریف انوالو ہے. جی جی یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہوگا, ایکسکیوز می, لیکن معافی جگہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, پھر ہم آپ سے پی ڈی اے پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں. سردار نزاکت صاحب, آپ کو 11th آور میں پی ایم ایل کیو نے دھوکہ دے دیا, وہ چلے گئے. اس وقت ایم کیو ایم جو میکسیمم ڈیمانڈ رکھے ہیں وہ ان کی جو فلفل ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. ان کا جو حل ہے وہ جو بتا رہے ہیں ان کا سندھ گورنمنٹ کے پاس اس کا حل نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پیپلز پارٹی ایکسپوز ہو گئی ہے, پیسے بھی سندھ ہاؤس میں بھی زرداری صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگوں کو بلیم آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ خرید رہے ہیں, تو آپ کی سیاست ختم نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں, ساری فیک نیوز ہیں. آپ جو ایم این ایز پی ٹی آئی کے جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑی ہے, کیونکہ ایک نااہل حکومت تھی, ایک سلیکٹ حکومت تھی, ایک جھوٹا پرائم منسٹر تھا, فیک پرائم منسٹر تھا جس کو پوری دنیا میں کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا, اس کے اپنے ایم این ایز نے اس کی گورنمنٹ چھوڑی ہے. انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے, بہت سارے ایم این ایز نے نماز کی کاپیوں, یہ جو کاپیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی ہماری دوائیں, ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہوں نے قرآن اٹھایا کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے, کسی طرح کے ہم اس انفیئر میٹرز کے اندر انوالو نہیں ہیں. یہ صرف عمران خان کی جو بریگیڈ ہے, یہ جو لوگوں کو بدنام کرتی پھر رہی ہے, یہ اس کی کارستانیاں ہیں. پورے ایم این ایز کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جس کو آپ مرضی لائن پہ لے لیں, وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, آج اسلم بھوتانی صاحب شامل ہوئے, انہوں نے ایک نیٹ اینڈ کلین بولا کہ سردار صاحب ابھی 2 منٹ دے دیں, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میڈم آپ ذرا فرمائیے گا, آپ نے بھی بتایا میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, آپ میڈم کو لے اسی کا جواب لے لیتے ہیں, آپ کے پاس واپس آؤں گا, آپ کو پورا ٹائم دیں گے. میڈم آپ بتائیے گا, آپ نے بھی کہا کہ آپ کو 16 کروڑ کی آفر ہوئی اور آپ سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں دیا, تو آپ کو کس نے آفر دی؟ نہیں یہ تو خیر میں نہیں بتا رہی کہ کس نے مجھے آفر کی, ظاہر ہے خود تھوڑی آتے ہیں سامنے, کسی کے تھرو بات کروا رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی بات نہیں کر رہی ہوتی. لیکن ایسا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا, آپ کو پتا ہے میریٹ میں ابھی تک کیا ہو رہا ہے, اور کس طرح ان کے بل جو ہیں وہ نقد دیے جا رہے ہیں میریٹ میں. تو یہ خامخواہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں کر رہے, کوئی میڈم اتنی بڑی بات ہے, اگر آپ کے پاس کوئی آیا, مجھے بتائیے عدالت میں روزانہ کتنے لوگ اس کا حلف لیتے ہیں قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے, کیا وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, اگر آپ دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ کو کسی نے پیسے آفر کیا تھا تو آپ کا پہلا کام یہ تھا کہ آپ عدالت میں چلی جاتی. میں کیوں جاتی عدالت میں, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو فوراً کہہ دیا میں نہیں ایکسپٹ کری. تو مجھے اپنا لیڈر عزیز ہے, مجھے پاکستان عزیز ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے, پاکستان کے لیے محنت کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہے. تو مجھے تو پاکستان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں. دیکھیں پھر آپ اس کے لیے کوئی قوم کو ثبوت بھی دینا کہ آپ کو کسی نے آ کے 16 کروڑ کہا کہ آپ یہ لے لیں, کوئی عوام کو بتائے نا, پھر عوام آپ کو سارے ثبوت نظر آ جائیں گے. جیسے ہی یہ ختم ہوگا عدم اعتماد, اس کے بعد آپ کو لوگوں کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں, بہت بڑے بڑے گھر اور اللہ جانے اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. یہ اس کے لیے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو پہلے انہوں نے کھیلا تھا گیم چھانگا مانگا میں جا کے, اس وقت ایک پی ٹی وی تھا, اس لیے کسی کو خبر نہیں ہوئی. ابھی بھی شاید خبر نہ ہوتی,
لیکن ظاہر ہے جرنلزم اتنی زیادہ اوپر جا چکی ہے، جب سارے کیمرامین چلے گئے اندر گھس گیا کسی نہ کسی طرح تو وہ خبر میڈم میں خود بھی وہاں پہ گیا تھا، ہم سارے لوگ بھی وہاں پہ گئے، لیکن وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ملی، کسی صحافی کو بھی ایسے کوئی بورے اور ایسے کوئی پیسے نہیں ملے. یہ صرف اور صرف اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بتائیں نا. دیکھیں بات بوری اور پیسوں کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ انہوں نے لیور کیا ہے لوگوں کو. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتنے پیسے دیں گے، اس وقت تھوڑی نقد ایسے پکڑا رہے ہوں گے، لو جی لو تم اتنے پیسے دے دو. آپ کے لوگ آئے اور انہوں نے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھا. چانگا مانگا. دیکھیں مذہبی کتابوں کی اسی بات میں پہلے کر چکی ہوں، مذہبی کتابوں کو لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. سب سے زیادہ تو خان صاحب بنا رہے ہیں، سالوں سے ہو رہا ہے. سب سے زیادہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کر رہے ہیں. وہ خان صاحب آج کل مذہب زیادہ کر رہے ہیں. میڈم جو سب سے بڑا منکر ہے وہی بات کر رہا ہے. آج کل تو زیادہ تر مذہب پہ ہی بات ہو، مولانا صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. مذہب پہ بات اور قرآن شریف پہ بات، عدالتوں میں کیا روزانہ نہیں ہوتا قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا جاتا ہے؟ جھوٹے حلف لیتے ہیں یہ لوگ. کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ اور خان صاحب اس میں ایسی کون سی بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب اس میں خدا نہ اگر یہ بندہ بتا دے، اس کا کیلیبر بتا دے کہ وہ بیچارہ 1600 روپے دینے جیسا بھی ہے یا 16 کروڑ روپے کا ایسے ہی بات کر لی. جتایا ہے کہ جی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ ہمارے نبی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ اس طرح کے کارٹون نہیں بنا سکتے، اور وہ ساری چیزیں اپروو ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 15 مارچ کو انہوں نے ڈے منا لیا کہ اسلام فوبیا کے خلاف. وہ بات دیکھیں آپ کے لیے بہت سارے کریڈٹ ہیں، آپ نے یو این میں بھی خان صاحب نے بہت اچھی تقریر کی. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایکسپوز کریں، آپ کو جس نے بھی یہ آفر کی اس کے لیے تھوڑا سا کوئی انڈیکیشن دیں کو عوام کو پتہ چلے، اور ہم عوام کو اس کو بے نقاب کرنی ہے. عوام صرف اس بات پہ خوش ہے. آپ یقین کیجئے جلسے میں لوگ آ کے میرے آگے کھڑے ہو کے رو رہے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نہیں بکی. نہیں باقی بک گئے، جو جتنے بھی سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں آپ کے ایم این اے وہ آپ کے سارے بک گئے. بالکل بکے، انہوں نے پیسے لیے، بالکل بکے. پیسے ابھی ایسے تھوڑی دے دیں گے، لے جی اتنے کروڑ آپ پکڑ لیں. یہ 2 روپے بینک میں ڈالے ہوں گے، دبئی میں دیے ہوں گے، سوئٹزرلینڈ میں دیے ہوں گے، کہیں نہ کہیں دیے ہوں گے. سر آپ اب جواب دے دیں. میڈم کہہ رہی ہے آپ نے ایک تو میڈم میرے خیال میرے لیے بہت قابل احترام ہے، ہم نے کافی عرصہ ٹاک شوز بھی ساتھ کیے ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میڈم یہ کہتی ہے کہ مجھے ایک پیپلز پارٹی کے کسی ایک بندے نے آفر کی اور پنجاب سے بھی کسی پیپل پارٹی. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیں بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا بندہ جس کی اگر کسی کی 1600 روپے دینے کی اوقات نہیں ہے تو وہ آپ کو 16 کروڑ روپے آفر کر رہا ہے، تو اس کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس. میں اگر بولوں کہ نیچے ایک بندہ ملا، میں اس بندے کا نام نہیں بتانا چاہ رہا، اس نے مجھے 30 کروڑ روپے کی آفر کر دی. یہ ساری باتیں بہت پرانی ہو چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو جن لوگوں نے چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ایسا پرائم منسٹر تھا کہ جس نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا، جو ہمارے برننگ ایشوز تھے پلین کر کے اس حکومت کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا. مسئلہ کشمیر کو ہندوستان کی جولی میں ڈالنے والا یہ پرائم منسٹر ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے جو حالات ہیں، لوگ آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ پرائم منسٹر ہے، فیک پرائم منسٹر ہے جس کو پوری دنیا ٹرسٹ نہیں کر رہی. پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ملک کا فیک پرائم منسٹر ہے، جھوٹا پرائم منسٹر ہے. 2018 میں جو الیکشن ہوا فیک الیکشن ہوا. جو بائیڈن کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ایک سنگل کال یہ ان کی طرف سے نہیں آئی. ان کو پتا ہے اگر ہماری آبزرویشن اتنی سٹرونگ ہے کہ یہ فیک پرائم منسٹر ہے، تو وہ تو ادارے پوری دنیا میں ان کے ادارے کام کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ایک آدمی کو سلیکٹ کر کے ہمارے اداروں نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا، اور جب ایک آفیسر کی ٹرانسفر ہوئی تو اس کے بعد کیسے غبارے سے ہوا نکل گئی ان کے، پھر کیسے لوگ دوسری طرح چلے گئے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ ملک کے اوپر سلیکٹ پرائم منسٹر تھا. اس کو سلیکٹ کر کے ہمارے اداروں نے کندھوں پہ چڑھا کے پاکستان کے اقتدار کے اندر بٹھایا. جب ایک ادارے کے ڈی جی نے نیٹ اینڈ کلین ایک سٹرونگ میسیج دیا کہ کوئی پولیٹیکل افیئر میں انوالو نہیں ہوگا، تو اس کے بعد جب وہ نیوٹرل ہوا وہ ادارہ، تو اس کے بعد کیسے ان کے غبارے سے ہوا نکلی. میں تھیبو صاحب آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم 200 سے زیادہ نمبر کراس کر رہے ہیں. یہ لوگ تو پتہ نہیں کہاں پہ کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ابھی پرویز الہی کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور دوستوں کے چکر میں بیٹھے ہیں. ہم 200 سے زیادہ نمبر، میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ 190 سے اوپر اور 200 کے آس پاس میں ہم انشاءاللہ نمبر لے کے اس سلیکٹ پرائم منسٹر کو، جھوٹے پرائم منسٹر کو، ایسے پرائم منسٹر کو جس نے مذہب کا استعمال کیا پاکستان کے اندر، جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، وہ اسلام کا دعوے دار بنا پھر
پھرتا ہے اور پاکستان کے لوگوں کو گالیاں دیتا پھر رہا ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ پاکستان کے لوگ ایسے سلیکٹ لوگوں کو, جھوٹے لوگوں کو, اور جو ان کی عمران خان صاحب کی کرپشن کی کہانیاں آ رہی ہیں, جو فرا سسٹم چل رہا تھا اس کو کون ڈیل کر رہا تھا, یہ بھی پورے پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان کے گھر سے ساری کالز ہو رہی تھی. آپ کا اور میڈم صاحب آپ نے پروگرام کرنا ہے یا اس طرح چیختے رہنا ہے؟ میڈم میں آپ کا اور ون بائی ون میں ابھی آپ کا اور سردار صاحب کا جو ریسپانس ہے نا وہ خلیل صاحب سے لیتا ہوں. کا میں نے سن لیا, اتنے گھنٹے سے بات کیے جا رہے ہیں. جی خلیل صاحب, یہ آپ نے میڈم کی بھی بات سنی جو ہمیں ڈانٹ بھی رہی ہیں, ادھر سے سردار صاحب بھی ہمیں ڈانٹ رہا ہے, پیسے آپس میں دے رہے ہیں, کوئی لے رہا ہے کوئی دے رہا ہے. اس پوری گیم میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سر؟ میں سردار صاحب سے معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک وہ ہے آپ کا جرنلسٹ عمران خان ہے, اس کا نام بھی عمران خان ہے, عمران ریاض خان, تو اس نے ثبوت پیش کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے میریٹ میں 5th فلور پر اس کمرے میں اس نمبر پہ یہ صاحب رہے ہیں, اس نمبر پہ یہ صاحب رہے ہیں, اور وہ پورا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے. آپ جائیں اور جا کے میریٹ ہوٹل سے ریکارڈ مانگ رہے ہیں, وہ تو ساری چیزیں نکل آئیں گی. 15 لاکھ روزانہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں تھوڑا سا اگر جواب دے دوں, ویسے ایک لائن میں جواب میں رہنا کوئی جرم ہے؟ جب آپ سندھ ہاؤس میں بھی عمران خان کے گنڈے حملہ کریں گے تو پھر جا کے میریٹ میں ہی رہیں گے نا لوگ. نزاکت صاحب بات تو سنیں, پہلے بات بھی کرنے دیں نا. میڈم یہ میریٹ ہوٹل میں جو خلیل نینیتال والے صاحب نے بات کی ہے, وہ آپ کو بھی وہاں آفر ہوئے کیا پیسے؟ خلیل صاحب نے میڈم ابھی خلیل صاحب نے ابھی کلیم کیا ہے, انہوں نے ایک جرنلسٹ کو ریفرنس دیا ہے کہ میریٹ کے عمران خان, جی عمران خان نے جو کیا ہے اس نے روم نمبر بھی بتایا ہے, تو آپ کو بھی وہاں پہ آفر ہوا؟ نہیں مجھے آفر اس طرح نہیں ہوا, میرے سامنے کھڑے ہو کے کسی بندے نے بات کی ہے بس. آپ کو یہ آفر میڈم, یہ آپ کو آفر کراچی میں ہوئی یا اسلام آباد میں ہوئی؟ ایک اسلام آباد میں ہوئی اور ایک فون پہ ہوئی. نہیں, آپ اس وقت بھی موسٹ پروبلی کراچی میں تھی. میں اس دن آپ کراچی میں تھی, میرے خیال سے ہم ایک ہی پلین میں اسلام آباد گئے تھے, تو اس سے پہلے یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی. جی تو کراچی میں وہ آدمی آپ کو اسی دن میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ اپنا میسج, کیونکہ اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں میری آواز ٹھیک نہیں تھی. پھر ایک ٹی وی چینل کے اینکر نے کہا کہ آپ پلیز مجھے 2 منٹ کی ویڈیو بنا دیں کیونکہ آپ کی آواز کلیئر نہیں تھی پریس کانفرنس کی. تو یہ سردار صاحب 16 آنے تھے. سردار صاحب پوچھ رہے ہیں, آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں, وہ 16 کروڑ تھے, 16 لاکھ تھے, یا میں کہہ رہی ہوں نا 16 آنے تھے. آپ خوش ہیں؟ نہیں, آر یو سیریس کہ وہ 16 آنے تھے؟ تو ہم یہ چلائیں گے. ظاہری بات آپ کا 16 کروڑ کا کلیم تھا. نہیں, میں بتا چکی ہوں, میں ایک دفعہ تھوڑی بتایا میں نے. اور نزاکت بھائی میرے بہت اچھے ٹاک شو کے ساتھی ہیں, میں ان کے ساتھ بہت دفعہ بات چیت ہوئی ہے ہماری, لیکن میں جھوٹی نہیں ہوں. دیکھو میڈم, بات یہ نا, ہم نزاکت صاحب کا چہرہ ابھی ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں عوام کے سامنے. میرے بھی بھائی ہیں, میرے بھی دوست ہیں. چہرہ مت ایکسپوز کریں, آپ ان کا چہرہ کیوں ایکسپوز کریں؟ بھائی پیپلز پارٹی ہے نا میڈم, دیکھیں یہ پیپلز پارٹی, آپ بتائیں, سب کو پتہ ہے, آپ عوام کو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا. وہ بندے نے یہ نہیں بات کری, دیکھیں کسی نے ریفرنس تو دیا ہوگا نا میڈم. نہیں, میں کسی کی بات نہیں کر رہی. میں آپ کو بتاؤں, مریم صفدر نے اپنی اسپیچ میں بہت پہلے, کم از کم 4 مہینے پہلے کہا تھا لوگ ہماری سیٹوں کے لیے آئیں گے ہمارے پاس. ٹھیک بات, ہاں سیٹوں کے لیے تو ٹھیک بات, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. ہاں تو وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, تو سیٹیں مجھے بھی سیٹ کی آفر ہوئی ہے, اگلی سیٹ کی آفر ہے. آپ نیشنل اسمبلی لے لیں یا صوبائی اسمبلی لے لیں. نہیں, سیٹ کی آفر ایسے نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے, ہمارے کینڈیڈیٹ کے لیے ہماری ٹکٹ جو ہے وہ سمجھے وہ وننگ ہوگی. ان کا کہنا یہ ہے میڈم. ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جس بھی حلقے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے وہ کلین سویپ کرے گا. تو کینڈیڈیٹ وہی, اسی لیے وہ جا رہے ہیں نا کہ ان کو کینڈیڈیٹ بنایا جائے. نہیں, کینڈیڈیٹ کی آفر تو میں بھی ان کو کرتا ہوں. اچھا, یہ آپ کو میڈم شفاف ہوگا تو پھر پتہ چلے گا. رائٹ, یہ آپ کو پیپلز پارٹی نے آفر کی کینڈیڈیٹ کی یا پی ایم ایل این نے؟ میں اپوزیشن کہہ رہی ہوں. اپوزیشن کہہ رہی ہے. جی سردار رحیم صاحب, آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس پورے گیم میں, یہ جو پیسہ لینا اور دینے کی بات ہو رہی ہے. سر, ٹاک شو میں اس طرح کی باتیں کرنا یا جو میڈیا میں جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں وہ قانون سے ہٹ کر تو نہیں ہو سکتی نا. ٹھیک بات. دیکھیں, آپ پہلے یہ بتائیں کہ قانون میں کیا فلور کراسنگ الاؤڈ ہے؟ ٹھیک بات. آئین میں آپ کے
بالکل نہیں. جب آپ کے آئین میں فلور کراسنگ الاؤڈ نہیں ہے تو پھر یہ موشن ڈالنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ موشن اگر جب آپ نے ڈالا ہے تو آپ بھی ایک تو آئین کی خلاف ورزی کریں گے, فلور کراسنگ کروائیں گے, پرومپٹ کریں گے نا, اور دوسرا جو لوگ سائڈ لائنز پر ہیں یا ناراض ہیں پی ٹی آئی میں, ان کو کس طریقے سے اٹریکٹ کریں گے؟ جو کرپشن کا پیسہ جمع کیا ہوا ہے اسی میں سے ان کو شراکت دار بنائیں گے, ان کو یہ کس کی بات کر رہے ہیں کرپشن کا پیسہ جمع کیا ہوا ہے؟ جو پیپلز پارٹی اور اس پہ الزامات ہیں نون پر, تو پیسہ تو ہے نا ان کے پاس. یہ پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہا, میں نون کی بات کر رہا ہوں اور پیپلز پارٹی کی خاص طور سے بات کر رہا ہوں کہ جو, کیونکہ سندھ میں حکومت تو کرپشن کی بیسڈ ہے نا, تو یہاں سے جو پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے کرپشن کا تو وہ لوگوں کو خریدنے کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب قانون میں, آئین میں الاؤڈ نہیں ہے فلور کراسنگ, اور آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ممبرس کو اس بیسس پہ کہ ان کو پیسے دے رہے ہیں, میڈیا میں آ رہا ہے نا, یہ میں نہیں کہہ رہا, میڈیا میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ خرید و فروخت بازار لگی ہے, لیکن ثبوت تو یہ نہیں ہے نا, ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں, ثبوت کی بات ہی نہیں ہے نا, میں تو قانونی طور پر ہے نا. ایک چیز جب آئین میں الاؤڈ نہیں ہے تو آپ موشن ہروانے کے لیے آپ جو ہے فیل ہونے کے لیے سبمٹ کر رہے ہیں یا اس کے کامیابی کے لیے کر رہے ہیں. اگر کامیابی کے لیے کر رہے ہیں تو ممبرز کہاں سے لائیں گے؟ تو ممبرز تو آپ ان کو اٹریکٹ کریں گے پیسے دے کر. تو اگر آپ نے یہ منڈی لگانی ہے تو پھر آپ آئین اور جمہوریت کی کیسے بات کرتے ہیں؟ جی سردار نزاکت صاحب, آپ نے سندھ گورنمنٹ ایک کرپشن کا ہب ہے اکارڈنگ ٹو سردار صاحب, اور آپ کرپشن کا پیسہ کما رہے ہیں اور وہ لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں. دیکھیں سردار صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, ان کے ایلیگیشن تو میرے خیال میں یہ جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے اس وقت سے آج تک پیپلز پارٹی کے اوپر لگ رہے ہیں. میں اس وقت کوئی کنٹروورشل بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ کچھ جی ڈی اے کے ایم این اے بھی ہمارے ساتھ ظاہر قومی اسمبلی میں جو عمران خان سلیکٹ پرائم منسٹر کے خلاف جو عدم اعتماد ہوگا اس میں ہمارا ساتھ دیں گے. میں اس لیے جی ڈی اے کو کوئی میں جی ڈی اے کی کوئی سردار صاحب کی میں بات فی الحال سردار صاحب کی بات ٹالریٹ کر کے آگے چل رہا ہوں. دیکھیں, ایک تو سردار صاحب نے فلور کراسنگ کی بات کی, فلور کراسنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن عدم اعتماد کا ایک قانونی طریقہ کار ہے, اور قانونی طریقہ کار یہی ہے کہ جو لوگ اگر عدم اعتماد کے اندر حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. یہ قانونی بات ہے, کہ یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. صرف اس بات پہ میں اعتراض کر رہا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ایک ثبوت دے دے. آئی بی ہمارے نیچے تو نہیں ہے, آئی بی تو عمران خان کے نیچے ہے. عمران خان آئی بی کے ذریعے کوئی ٹرانسپیرنٹ ایک چیز لے آئیں کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے یا اپوزیشن کے کسی ساتھی نے کسی کو اگر پیسے دیے, میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں, ڈی جی آئی بی کے تھرو عمران خان ڈائریکٹ عمران خان کے نیچے ہے, ایف آئی اے ڈائریکٹ عمران خان کے نیچے ہے, اسلام آباد پولیس اور میرے خیال میں ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز عمران خان کے نیچے ہے. ایک ثبوت عمران خان پیش نہیں کر سکے اس وقت کہ کسی نے پیسے لے کے ووٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کی کرٹیسزم کا تعلق ہے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بے شک جتنا کرٹیسائز کریں سردار صاحب کریں یا جو میڈم کرنا چاہتی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے نیٹ اینڈ کلین ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں, ہم پورے پاکستان کے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں, چاہے جی ڈی اے, ایم کیو ایم ہے یا پاکستان کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے یا ہمارا بدترین مخالف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں. اس پوزیشن میں کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن یا کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ایک چیز کلیئر کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے واحد لیڈر ہیں کہ جس کو آج پوری دنیا مانتی ہے. آج پورا پاکستان کراچی سے لے کے کشمیر اور کشمیر سے کشمیر تک ایک ہی لیڈر ہے جس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو, جو ٹالریٹ کرنے والے لوگ ہیں, جو پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں, ان سب کو جمع کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جی ڈی اے کے دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور ایک ممبر کو چھوڑ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی ذاتی خار کی وجہ سے کوئی بندہ نہیں آئے گا, ورنہ جی ڈی اے کے دوست ہمارے ساتھ ہوں. پولیٹیکل سپیچ سے کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, فیکٹس کی بات کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے. جو پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے سندھ میں کرپشن کا, کیا یہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ میں 100% ڈینائی کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو ایلیگیشن ہے فیک ایلیگیشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی ہے. کوئی ایک میں آپ کے اوپر الزام لگا دوں کہ آپ کرپٹ آدمی ہے تو میں ثابت بھی کرنا پڑے گا. 13 سال سے خلیل جو صاحب سے لے ڈٹے لیتے ہیں. خلیل صاحب لیڈنگ بزنس مین بھی ہیں. جی خلیل صاحب, یہ پرسپشن واقعی کریٹ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک وہ بندہ جو ان میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ سراج الحق صاحب نے آج ہی بیان دیا ہے کہ یہ تینوں کرپٹ پارٹیاں ہیں. تینوں سے کیا مراد؟ میڈم بھی تینوں پارٹیاں پی ٹی آئی بھی. ایک تو نینی تال صاحب آپ اپنی بات کر لیں, کبھی آپ عمران خان کی بات کر لیں جرنلسٹ کی, کبھی آپ اپنی بات کر لیں نا, آپ اپنی بھی کوئی بات کر لیں نا پلیز. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان MQM پاکستان کے MNA ہیں صابر قائم خانی صاحب موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ حسین بھائی. سر اس وقت کی پوسٹ جو ہے وہ آپ کا رول ہے, کی رول, جو اگر آپ جس پلڑے میں چلے جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ کے مطالبات ہم نے جو میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلے ہیں تو وہ آپ کے میکسیمم مطالبات جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. تو آیا آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہی نیگوشیٹ کرنا ہے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حسین بھائی, یہ تو ایک اتفاق بن گیا کہ متحدہ قوم پاکستان کے 7 ووٹ اتنی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں سر. کہ موجودہ صورتحال میں تو ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ووٹر بھی اور ایک MNA بھی کوئی اعلان کرتا ہے جی جی, تو ہر سطح کی لیڈرشپ اس اعلان میں موجود ہوتی ہے. اور ابھی ان کے ساتھ 4 ووٹوں پہ CM مل جاتا ہے سر. جی وہ بھی ہے, مطلب آپ نے جو بھی دیکھ رہے 2-4 دن سے چیزیں ہو رہی ہیں. جی جی سر. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ متحدہ قوم پاکستان نے پہلے دن سے, جب ہماری تحریک انصاف سے معاہدہ ہوا, حکومت بنی, جب بھی جو ایشوز سامنے رکھے, اس کے بعد آج یہ موقع آیا ہے تو جو ایشوز رکھے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم جو حکومتوں میں شامل رہے, اور میرے خیال میں ہم واحد پارٹی ہیں جس کو تمام پارٹیوں کے ساتھ حکومت میں شامل رہنے کا موقع ملا. لیکن یہ مجھے کہتے ہوئے ضرور افسوس ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ بھی ہم رہے, حکومت بناتے وقت تو بہت اچھے موڈ میں اور ہر طرح کے وعدے پورے کرنے کا کہا جاتا ہے, لیکن جب حکومت بن جاتی ہے تو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے, اور جو وعدے عوام کے مسائل کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ PTI کی بات کر رہے ہیں سر؟ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ تمام پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ ہم رہے ہیں ماضی میں. ٹھیک بات. اور ابھی دونوں طرف سے ہمیں کیونکہ تجربہ بھی ہے, سامنے چیزیں بھی ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کہہ رہی ہے, اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے, PDI میں بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ کے تمام مطالبات تسلیم ہیں. تو اس پارٹی سندھ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں کرنے کو تیار ہے. اسی طرح PTI بھی ماضی سے جو 3.5 سال کا وقت گزرا ہے اس سے آگے بڑھ کے مسائل کو حل کرانے کی یقین دہانی کرا رہی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مسائل حل کون کرے گا, کہ پیش رفت کرنے میں کون آگے آ رہا ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس ایک موقع تھا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لیجسلیشن کے حوالے سے ان کو کرنی چاہیے تھی, اور جس کے لیے سپریم کورٹ کے بھی آرڈرز آ چکے ہیں. وہ اگر اچھے ماحول کے لیے ان چیزوں کو فل فور کرتے اور سندھ میں ماحول اچھا کرتے تو یقیناً فیصلے کرنے میں ہمیں اور آسانیاں ہوتی. ایسا عمل کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی کا انتظار ہے کہ مطالبات سب تسلیم کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ صرف ابھی وقتی ضرورت کے لیے ہیں کہ ابھی ہم سے کام نکلے اور مطلب نکل جانے کے بعد آنکھیں پھیر لیں کہ ہم دوبارہ ایسی پوزیشن میں تو آ کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے. تو ہم بھی بہت پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. نہیں, میرا سوال آپ سے سر یہ تھا, میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ کے جو کی پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اپنے جو لوگ جیل میں ہیں ان کو نکلوانا ہے, آپ نے اپنے سیکٹر کھلوانا ہے, وہ میکسیمم آپ کے فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبات حل ہو سکتے ہیں, تو آپ نیگوشیٹ بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے مطالبات کی جو فہرست ہے وہ وفاقی اور صوبائی دونوں طرح سے ہے. اچھا, ہم یہ جب کہتے ہیں کہ ہمارے جو لاپتہ ساتھی ہیں انہیں فی الفور بازیاب کروا کے یا تو ان کو گھروں کو بھیجا جائے, یا اگر ان کا کوئی جرم ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے بھی ہے, وفاقی حکومت سے بھی ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں ہمارے آفیسز بند ہیں, سیکٹر نہیں, تو متحدہ قوم پاکستان کے آفیسز بند ہیں. ہمارے آفیسز وہ آفس تھے عوامی پبلک کے سیکریٹریٹ سے جہاں ہم خود منتخب نمائندے بیٹھتے تھے, وہ بند ہیں. ان کو کھولا جانا چاہیے. جس طرح ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے کی آزادی ہے,
وہ دی جانی چاہیے. تو یہ تو ہمارے وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں سے مطالبات ہیں کہ سندھ کے شہری حلقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے, پورے سندھ کا بہت برا حال ہے. بالکل ٹھیک, اس کے لیے اگر ہم اچھا کرنے کا کہتے ہیں ٹھیک بات. اچھا, اب آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ؟ ابھی حسین بھائی ٹائم کوئی کم نہیں ہے, ٹائم ابھی بہت سارا ہے. آپ ابھی جو 31 تاریخ کو اجلاس ہے, اس کے بعد بحث چلے گی اور 7ویں دن فیصلہ ہونا ہے. سر میں گزارش کروں نا, اگر کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ لوگ ووٹ دے سکتے ہیں تو پھر آپ کی اہمیت نہیں رہے گی. اچھا, ہمیں وہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اہمیت کا استعمال کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے وہ اس موقع کو نہیں دیکھیں گے, وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس پارٹی سے اگر ہمیں اچھے ماحول میں آگے بڑھ کے اور معاہدہ کرتے ہیں پھر ہم اپنی سیاست کو آگے جاری رکھیں گے. نہیں, پھر آپ کے پاس نیگوشیشن پوائنٹس نہیں ہوں گے نا, پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اچھا, ہم کوئی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کر رہے کہ ہم ایک ٹائم سے فائدہ اٹھائیں. ایسا ہوتا تو آپ نے دیکھا پی ٹی آئی پہ سے بھی پہلے ایسے وقت آئے تھے کہ سینٹ الیکشن میں ہو یا عدم اعتماد کا ووٹ لیا وزیر اعظم نے اور دوسری لیجسلیشن ہوئی, فیٹیکس کی لیجسلیشن ہوئی, تو متحدہ قومی پاکستان نے ذمہ داری کے ساتھ ان کا ساتھ دیا. گو کہ اس وقت بھی ہمیں ان سے تمام تحفظات تھے, بہت سارے معاملات میں ہمارے ان سے اختلافات تھے, انہوں نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے تھے, لیکن اس کے باوجود ہمیں ساتھ دیا. موقع سے فائدہ اٹھا رہا متحدہ قومی پاکستان کی کبھی پالیسی دے رہی ہے. آپ کی جو سخت مخالفت تھی وہ پی ٹی آئی تھی کراچی میں, آپ میکسیمم جو شہری علاقوں میں ہیں, تو آپ فلیکسیبل اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں؟ ہاں دیکھیں, ہم تو دونوں کا انتظار کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کو ہم نے پہلی دفعہ آزمایا اور یقیناً ہمیں جب ہم نے معاہدہ کیا, جب بھی ہم نے کہا کہ ہماری سیٹیں جو کراچی کی تھیں وہ پی ٹی آئی کو چھین کے دی گئی, ان کو ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا, لیکن حالات نے ہم دونوں کو جب پارٹنر بنا دیا تو ہم نے آگے کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا کہ مستقبل کو دیکھتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو پتا ہے, آپ خود سندھ کے ہیں حسین بھائی, اور آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ سے ایک رفت رہی ہے شہری حلقوں کی, شہری علاقوں کی. کبھی پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت میں ان کو آن نہیں کیا. جب بھی حکومت کی تو لگتا یہ ہے کہ کوئی سندھ کے دیہی علاقوں سے حکومت کر رہے ہیں, سندھ کے شہری علاقے سندھ کا حصہ نہیں, ان کو تباہ کر دیا گیا, ان کو برباد کر دیا گیا. وہاں کے نمائندوں کو ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. یہ سب چیزیں ہم جو ہے بولتے رہے نا, تحفظات تو دونوں سے ہیں, لیکن ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی اپنا اچھا شو کرتی ہے تو ہمیں تو رہنا سندھ میں ہے, ہمارے مسائل تو سندھ سے حل ہونے ہیں. وہاں جو پارٹی آئے گی یا اس میں حکومت کرنی ہے وہی ہمارے مسائل کو حل کر سکتی ہے. ان کی اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر ان سے معاہدہ بھی بیکار جائے گا. رائٹ, ہمارے ساتھ ایم این اے پی ٹی آئی کے نصرت واحد صاحبہ بھی ہیں. میڈم, آپ نے پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو کیا آفر کیا ہے جس کے تحت آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے؟ ابھی ہم نے کوئی چیز آفر نہیں کی ہے, ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی ہے. ایم کیو ایم ایک نہایت سلجھے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے. یہ صابر قائم خانی بھائی جو ہیں یہ بھی بہت یہ وہی ہیں جن کے لیے خان صاحب کہتے تھے کچھ, وہ میں نہیں خان صاحب نے کہا تھا نائس, ہاں بالکل نہیں, بہت اس سے پہلے جب الیکشن کے دور خان صاحب نے کہا تھا الیکشن سے دیکھیں پہلے ہم کسی کو جانتے نہیں تھے پرسنلی, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, کسی بھی پارٹی کو آپ پرسنلی نہیں جانتے, نہ حکومت کے جو حالات ہوتے ہیں ان کو پرسنلی جانتے تھے کیونکہ پہلی دفعہ آ رہے تھے ہم. اس میں جو بھی چیز پھیل رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے, آپ اسی کے حساب سے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب واسطہ پڑا ہے تو لٹرلی اگر خان صاحب نے کہا ہے نا بہت شائستہ لوگ ہیں, تو واقعی بہت شائستہ ہے. اس قدر احترام اور محبت سے پیش آتے ہیں سب کے سب جتنے وہاں پہ موجود ہیں, اور صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ جتنی جی ڈی اے کی یا دوسری پارٹیز کی خواتین ہیں سب کے ساتھ. تو یہ ان لوگوں کو میرے خیال میں کسی لالچ کی ضرورت نہیں ہے, ان کا صرف ایک وہ ہے کہ ہمارے آفیسز کھول دیں اور جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو لے آئیں. تو یہ آفیسز کھولنے اور لاپتہ لوگوں کے لیے آپ ایگری ہو گئے, پی ٹی آئی ایگری ہو گئی؟ ہاں بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہیں. اب دیکھیں جن کے خاندانوں کے بچے گئے ہوئے ہیں یا ان کے باپ یا بیٹے یا جو بھی, وہ کس قدر پریشان حال زندگی گزارے ہوں گے. کئی دفعہ مجھے بھی اس قسم کی گزارش. ٹھیک ہے, سردار نزاکت صاحب سے بھی ہم ایک ٹیک لیتے ہیں. جی سر, ان کے مطالبات, میڈم نے کہا کہ ہماری ان سے بات ہو گئی, وہ شائستگی والے لوگ ہیں, اور ان کے اہم مطالبات یہ تھے کہ ان کے مسنگ پرسن اور ان کے آفیسز کھولے جائیں, تو وہ کھول لیں, تو آپ پھر کہاں ہیں؟
دیکھیں نصرت صاحبہ کی جماعت جو ہے وہ اپنے ایم این اے لاپتہ ایم این اے کو نہیں ڈھونڈ سکتی تو ان دوستوں کے لاپتہ لوگوں کو کیا ڈھونڈیں گے؟ وہ کون سے ایم این اے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ سارے ایم این اے جو غائب ہوئے ہیں ان سے ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے جتنے ڈائلاگ ہوئے ہیں, ایم کیو ایم نے جتنی اپنی چیزیں سامنے رکھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ان کو انڈوز کیا ہے. اور میں آپ کو نیوز دے کے جا رہا ہوں کہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا ہمارا جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ میرے خیال میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ایم کیو ایم کے دوست ہمارے پریس کانفرنس کر کے پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے اندر شامل ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایم کیو ایم کا بیسکلی جو ایم کیو ایم کا سائز کم بیسکلی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے. کراچی میں جو جیسا تیسا مینڈیٹ ان کو ملتا تھا وہ اگر کسی نے سائز ان کا کم کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ہمارے اداروں نے پی ٹی آئی کے ذریعے کم کیا, اور ایسے لوگوں کو سلیکٹ کروایا جن کی کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی. وہ آج سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہمارے ادارے بھی کہ ہم نے کیسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا کہ جن کو میرے خیال میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ جس طرح سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا جو ایم این اے جو دو تھے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے دوست ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہونے جا رہا ہے. جی صابر بھائی, آپ بھی اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ کا اور پیپلز پارٹی کا 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ معاملات طے پائے جائیں گے؟ اچھا, ایسا کوئی بھی انڈورس نہیں کر سکتا. میرے بھائی اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. ملاقاتیں, معاہدے, بات چیت تو جاری ہے. اب رات کو اس وقت بھی ملاقات ہوگی تھوڑی دیر میں اپوزیشن سے بھی حکومت سے بھی, تو ظاہر کا جو نتیجہ نکلے گا 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں آ جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کس کے حق میں آتا ہے. رائٹ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو سندھ گورنمنٹ کا اور ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس بھی دیکھیں ایم کیو سردار صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر پلیز. ایم کیو کا معاملہ کافلی کی طرح نہیں ہے, ان کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ معاملہ تھا. ایم کیو ایم کے بڑے پولیٹیکل مسائل ہیں. اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کوٹا سسٹم پہ ایک وہ ہے موقف ہے اس سے وہ دستبردار ہوں گے. ان کا جو موقف ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ایڈمیشنز کا اور کیا کہتے ہیں اس کو جابس کا, اس سے دستبردار ہوں گے. سیکریٹریٹ میں جو ایک خاص طبقہ یہ کہتے ہیں کہ ہے اور یہ پھر انہی سے مل جاتے ہیں, اس سے دستبردار ہوں گے. تو سیاسی طور پر ایم کیو کو بھی نقصان ہوگا اور پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ان نیچرل یہ الائنس ہے. یہ دیکھیں گے, ایم کیو تو ڈیسیجن لیتی ہے تو لے گی, وہ دیکھیں گے ہم, لیکن پولیٹیکلی دونوں کو نقصان ہوگا. دونوں کو نقصان. خلیل صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وسیم اکرم پلس کو کریز پہ کھڑے ہو کے رن آؤٹ کروا دیا اور انہوں نے پرویز الہی کو اپنی وہ بیٹسمین نیا کھلاڑی لائے ہیں. کیا پرویز الہی واقعی پنجاب میں جیت پائیں گے؟ پرویز الہی نے ابھی کلیم کیا ہے کہ ان کی جہانگیر ترین سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ میرا ساتھ دیں گے. جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا کہ ہاں میں نے ساتھ دینا ہے, تو اس کا مطلب یہ ون سائیڈڈ کی شادی ہے نا. ہاں جی, تو ایسی شادی تو آپ کو پتہ ہے پھر میں راضی ہوں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جب تک ترین صاحب نہ کہیں تو ہم اس چیز کو مان لیں. ہاں دونوں پارٹیاں کہیں, جیسے پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا ہاں جی میں ووٹ آف کانفیڈنس میں قافلی آپ کے ساتھ ہے, تب تو بات ہو گئی. اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ قافلی کو یہ ایک کورٹ بیان کرایا گیا زبردستی کہیں یا نو بال پہ, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن اب میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ سردار صاحب کی بات سے مجھے تھوڑا سا انکار ہے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کو فائدہ صرف پیپلز پارٹی سے پہنچ سکتا ہے, اس وجہ سے کہ اس کے سارے مسائل صوبے سے ہیں. ٹھیک ہے, اور صوبہ الجھا ہوا ہے 30 سال سے. ٹھیک ہے, کوٹا سسٹم پہ کہیں, نوکریوں پہ کہیں, باہر کے لوگوں کو کہیں. اب اس شہر کا اتنا مذاق اڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے گداگر بھی یہاں کے نہیں ہیں. اب صابر قائم خانی صاحب سے اس پہ پوچھ لیتے ہیں. صابر صاحب, یہ میرے ساتھ خلیل نینی تال والے صاحب ہیں جو لیڈنگ بزنس مین ہیں, چیئرمین ہیں میڈیکیم گروپ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہوگا, تو کیا واقعی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں خلیل صاحب کو جانتا ہوں, بڑے ماشاءاللہ ہمارے بڑے بزنس مین بھی ہیں, کراچیسٹ ہیں, کراچی کے اور سندھ کے رہنے والے ہیں, یہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. ایک بات حسین بھائی آپ یہ دیکھیں
کہ ہم نے 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کا بھرپور ساتھ دیا، ٹھیک بات، ان کے حکومت میں ساتھ رہے، لیکن ان کی نیت مطلب ہمیں ہمیشہ جو رہتی ہے بات وہ رہتی ہے کہ جب بھی ہم معاہدہ پیپلز پارٹی سے کرتے ہیں تمام چیزوں پہ وہ ایگری کرتے ہیں، ریٹرن معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جب عمل کا وقت آتا ہے تو پتہ نہیں کہاں نیت میں کھوٹ آتا ہے، عمل نہیں کر پاتے۔ ان کو سمجھنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آپ سندھ کی ایک آدھی آبادی کو اپنے سے دور کر کے کب تک چل سکتے ہیں؟ آپ ہمارے مینڈیٹ تسلیم کریں، اس بات کو مانیں۔ سندھ کے شہری حلقے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، نہیں دیں گے، اور وہاں ہمیشہ متحدہ قومی پاکستان یا پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں جیتتی رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 264 پہ ابھی ہم نے 264 پہ ہم نے ابھی جیت لیا۔ بلا ہے کہ جس نے حسین بھائی کوٹا سسٹم نے ایسی وبا اور سر بلا ایک منٹ مجھے دیجیے کو میرٹ میں پیچھے کر دیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دوبارہ میرٹ آئے، ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، سندھ کے رہنے والے بچے وہ کیوں نہیں آگے جاتے؟ اس لیے آگے نہیں جاتے کہ کوٹا سسٹم کی جاتی اصل رہن ہے، اصل جو ہمارے یہاں کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں بچے وہ نہیں آ پاتے، جس وجہ سے پاکستان میں ہمارا معیار پیچھے جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سندھ کے شہر سندھ کا جھومر ہیں، سندھ کا سنگار ہیں، ان کو اگر آپ تباہ کر دیں گے، یہاں سے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، یہاں سے سندھ کی پہچان ہوتی ہے، ان کو آپ اور آگے بڑھائیں۔ تو متحدہ کے مطالبات پہ ناجائز یا بڑے نہیں ہیں جس سے عمل نہیں ہو، عمل کرنے کے لیے نیت کی پہلے ضرورت ہے۔ تو نیت آپ صابر صاحب آپ نیت کس کی صحیح دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ پیپلز پارٹی کی نیت اچھی ہے یا وہاں کی نیت ہے؟ تو دونوں کی اچھی ہے۔ آپ اچھے اس میں ہوتے تو ہر کوئی کہتا ہم آپ کے اوپر عمل کریں گے۔ ہم اسی چیز کو آزما رہے ہیں کہ ابھی وہ کس طرح عمل کرنے کی یقین دہانی کروا رہے ہیں، بیچ میں گارنٹیئر کون آ رہے ہیں، ان کی باتوں میں کتنا وزن ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ نیت کس کی اچھی ہے کس کی خراب ہے۔ رائٹ میڈم، میں آپ سے آخری سوال کروں کہ آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو ہے یہ سکسیسفل ہو جائے گا؟ اور خان صاحب کو اس وقت خوف ہے، وہ کبھی لیٹر دکھاتے ہیں، کبھی عوام کو بلا کے ایک اپنی میجارٹی شو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں کامیاب نہیں جاؤں گا۔ نمبر ایک تو ہم خیر کامیاب ہوں گے، اور نمبر دو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو، پرائم منسٹر کو خوف ہے، ان کو بالکل کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ اگر انہیں خوف ہوتا نا اپنی زندگی کا یا اپنے اقتدار کا تو وہ لیٹر نہیں دکھاتے، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ لیٹر میں کیا ہے میڈم، آپ نے پڑھا ہے؟ میرے آگے سنیں میرے آگے بیٹھے ہوئے تھے اسد عمر، پرویز خٹک اور رشید شیخ۔ میں ان سے کہہ رہی تھی آپ لوگوں نے ان کو منع کیوں نہیں کیا کہ یہ والی چیز نہ کریں، کیونکہ بھٹو کے ساتھ پہلے یہ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ والی طاقتیں پھر چھوڑتی نہیں ہے بندے کو؟ لیکن وہ آدمی اس قدر آئرن ول کا مالک ہے، اس نے کہا مجھے کچھ تو بتانا ہے اپنی عوام کو، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بالکل بند کر کے رکھ دوں۔ میڈم وہ لیٹر آپ نے دیکھا؟ ہو کس کی ایما پہ رہا ہے؟ یہ 2012 میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں کھڑا ہوں گا تو سارے ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ میڈم میرا آپ سے سوال ہے، کیوں ہوئے؟ آپ کائنڈلی میرا سوال سنیں، کیا آپ نے وہ واقعی لیٹر دیکھا، وہ امریکہ نے لیٹر جو بھیجا ہے؟ میں کیوں دیکھوں گی؟ میں کون ہوں؟ ایک سمپل ایم این اے، میں کوئی کابینہ میں ہوں؟ آپ کی امپورٹنس ہے، ایم این اے تو امپورٹنٹ ہے، اور کون ہے میڈم؟ نہ بھائی، ایم این اے جو کابینہ میں نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ اس طرح آپ کی میٹنگ میں روزانہ نہیں جاتا، تو اس کو کیوں جا کے دکھائیں گے وہ؟ تو آپ بھی وہ لیٹر نہیں دیکھا ہے کہ وہ کسی نے یو این نے بھیجا ہے یا امریکہ نے بھیجا ہے یا رشیا نے بھیجا ہے؟ کسی نے بھی بھیجا ہو، یہ آپ کو پتا ہے اسرائیل اور امریکہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر چیزیں رہیں، پاکستان کسی طرح اسٹرانگ بنے۔ اس کو ہمیشہ اس طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو غلامی کے اس میں چل رہے ہوں، اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ لیٹر اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ کسی نے نہیں بھیجا؟ کیا یہ آپ فرما رہی ہیں کہ یہ اسرائیل اور امریکہ نہیں چاہ رہے ہیں، تو یہ ان دونوں میں سے کسی نے بھیجا ہے؟ وہ تو آئے گا نہیں، عالمی طاقتیں کہہ رہے ہیں، وہ عالمی طاقتوں میں صرف امریکہ اور اسرائیل ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، اس میں چائنا نہیں ہے، چائنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جی سردار نزاکت صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، ایم کیو ایم کے بھائی نے کہا۔ جی شکریہ میڈم۔ قائم خانی صاحب جو فرما رہے تھے 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو کلیئر مینڈیٹ ملا، یہاں پہ ہماری اکثریت تھی، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ساتھ رکھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہمیں ان کے نمبرز کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور ہم ایم کیو ایم کو بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں جو پہلے والی سچویشن تھی جن سے یہ خود لا تعلقی کا اعلان کر چکے، ان کو چھوڑ کے ظاہر ایم کیو ایم کا جو پولیٹیکل فیس ہے اس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز صابر صاحب آپ فرمائے
کچھ تھوڑی سی تصحیح میں کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی کی، مطلب صوبائی گورنمنٹ میں تو یقیناً ضرورت نہیں تھی ان کو ہمارے ووٹوں کی، لیکن جو وفاقی حکومت بنی اور سینیٹ کا جو چیئرمین بنا اور پھر ڈپٹی چیئرمین بنا وہ بھی متحدہ قوم پاکستان کے ووٹوں سے بنا تھا، تو یہ تھوڑا ریکارڈ نہیں این اے میں بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے دوست ہمارے ساتھ تھے اس وقت، میں بھی آپ کو تصحیح کر دیتا ہوں، ایسا کوئی ساتھ نہیں تھے، وہ الگ ہو چکے تھے آپ۔ ہاں اس وقت آپ جنرل پرویز مشرف نے جب وہ لیا تھا اوتھ لیا تھا، اس وقت مسلم لیگ نون کے تمام جو پارٹی تھی وہ ہمارے ساتھ تھی۔ دیکھیں میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا احترام کیا ہے۔ میں کسی اختلاف کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں انیشلی کسی بھی آپ کے نمبر کی ضرورت نہیں تھی، نہ پروونشل میں نہ وفاق میں ہماری ضرورت نہیں تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے صابر صاحب سے آخری سوال کر لوں، سر میں آپ سے آخری سوال کر لوں، یہ آپ نے ٹائم فریم کیا رکھا ہے، آپ پیپلز پارٹی سے یا پی ٹی آئی سے کب تک یہ چیزیں فائنلائز کر لیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی کوشش میں ہیں کہ یہ ابہام ختم ہو، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ جلدی اس کا فیصلہ ہو۔ وہی بات ہے کہ ٹائم لائن سب کے پاس مختصر اور لمیٹڈ ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ اس عدم اعتماد سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا جائے۔ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے، پہلے تو ڈیفینیٹلی کریں گے، پرویز الہی نے کہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم بھی آن بورڈ ہے میرے ساتھ، تو آپ ان کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں وہ ظاہر کافی کے اپنے انہوں نے پالیسی کے تحت اپنا وہاں وزن ڈال دیا پی ٹی آئی میں، آن بورڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے کہنے پہ دیکھیں آج جو صوبائی گورنمنٹ چیف منسٹر صاحب کے دوست سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں۔ سردار رحیم صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہی سمجھ تماشا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت جلدی اس کا اینڈ ہو جائے گا، اور ہماری یہی اوپینین، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جی جیتے گا پہلے سے ہم نے یہ سٹینڈ لیے ہوئے جمہوریت پاکستان کی خاطر کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مینڈیٹ ہے اور 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح سے زرداری صاحب نے 5 سال پورے کیے، جس طرح سے نواز شریف نے 5 سال پورے۔ صاحب میں یہ کہتا ہوں ہر کھیل میں ایک امپائر کا ہونا ضروری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 5 سال پورے کرے گا عمران خان؟ کرنا چاہیے، کرنا تو چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے، کرے گا یا نہیں سر؟ میں نے کہا نا چونکہ اس میں امپائر بھی بیچ میں آتے رہے ہیں نا، ہاں تو اگر امپائر بیچ میں آ گئے تو پھر ہو جائیں گے۔ ابھی کہاں ہے امپائر؟ ابھی تک امپائر ہی کا پتہ نہیں لگ رہا، وہ بیچارہ کہاں ہے راستے بغیر امپائر کے میچ بغیر امپائر کے ہو رہے ہیں؟ ہاں یہ بغیر امپائر کے نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے، کیونکہ دونوں کے امپائر لیے پکا پکا چھٹی پہ چلا گیا؟ نہیں فی الحال گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، باتھ روم گیا ہے، کوئی تھرڈ امپائر بھی ہوتا ہے، آپ تھرڈ امپائر بھی ہوتا ہے، تو آپ میرا خیال ہے کہ ان کو لیگ امپائر ابھی بھی ہے۔ اس معاملے میں کہوں گا کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دینا چاہیے۔ ٹھیک سر، آپ بتائیں آپ 5 سال پورے کرنے دیں گے؟ دیکھیں 5 سال پورے کیا ہوں گے، بلکہ میں آپ کو نیکسٹ ویک میں آپ اسی دن پروگرام رکھ لیں، عمران خان سابق پرائم منسٹر ہوں گے، سابق پرائم منسٹر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ خلیل احمد ننیتال والا صاحب، سردار عبدالرحیم صاحب، سردار نزاکت صاحب، صابر قائم خانی صاحب، نصرت واحد صاحبہ، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔